حاضرین جمعہ، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنیں، تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف اور توصیف، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے، اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی سید الانبیاء شفیع المذنبین تاجدار بطحا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پچھلے خطبہ جمعہ میں توحید الوہیت کے تعلق سے بات آئی تھی۔ مزید یہ تھا کہ توحید الوہیت کے تعلق سے جو لوگوں میں شرک کی شکلیں پائی جاتی ہیں اس کی وضاحت کی جائے گی، لیکن آنے والا 14 تاریخ ہمارے ہاں پتنگوں کے نام سے مشہور ہے، اور 14 تاریخ سے پہلے ہی لوگ پتنگوں کے بارے میں بڑی عجیب و غریب کیفیت اختیار کرتے ہیں۔ پورے دن چھت پہ رہ کر کے نوجوان کیا، بچے کیا، بوڑھے کیا، اپنے چھتوں پر گھنٹوں گزار کے پتنگ بازی کرتے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی محسوس ہوئی کہ پتنگ بازی کے نقصانات کیا ہیں، شریعت نے کیا رہنمائی کی ہے پتنگ بازی کے تعلق سے، اس کی تاریخ اور ہسٹری ہمیں کہاں سے ملتی ہے، یہ چیز کیسے آئی مسلمانوں میں، ہے کن کی، یہ ساری چیزیں ایک مسلمان کو جاننا نہایت ضروری ہے۔ اور موقع کے مناسبت سے اگر نہ بیان کیا جائے تو کبھی اور موقع پر یہ بیان بھی نہیں کیا جا سکتا، اس لیے ہم نے مناسب سمجھا کہ توحید الوہیت کا جو موضوع ہے انشاءاللہ اگلے ہفتہ آج کے جمعے کے خطبے میں ہم جو پتنگ بازی ہے اس کی ہسٹری اور تاریخ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کے نقصانات کیا ہیں، کتاب و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ اس کو جانیں گے۔ یہ پتنگ بازی اگر ہسٹری اور تاریخ آپ اس کی پڑھیں تو ایک البیرونی جو ایک ہسٹری لکھنے والا کتاب الہند اس نے لکھا ہے، اس میں اس کی ہسٹری کا ذکر کیا البیرونی نے۔ اس نے لکھا ہے کہ یہ یا تو جاپان سے یہ چیز آئی یا تو مصر سے آئی۔ پتنگ بازی کی جو ہسٹری ہے اس نے کہا یا تو جاپانیوں نے اسے آزاد کیا یا تو مصریوں نے آزاد کیا۔ اگر ہم جاپانیوں کو دیکھتے ہیں تو ان کی تاریخ عیسیٰ علیہ السلام سے 400 سال قبل جاپانیوں کے جو بادشاہ ہوا کرتے تھے، شاہی خاندان کے لوگ، وہ پتنگ بنا کے اڑایا کرتے تھے کھیل کود کے طور پر، تفریح تباہ کے طور پر، اور شاہی کھیل مانا جاتا تھا۔ بادشاہ کے خاندان کے علاوہ کوئی اسے اڑا نہیں سکتا تھا، صرف بادشاہ اڑاتے تھے، اور وہ بھی موج مستی کے لیے، وقت گزاری کے لیے، اور باقی لوگ تماشائی بن کر کے دیکھتے تھے۔ یہ البیرونی نے اپنی کتاب میں یہ ہسٹری، یہ تاریخ لکھی ہے۔ اس نے کہا ایک تاریخ اور ملتی ہے اس کی کہ یہ 5000 قبل مسیح فرعونیوں کے یہاں پایا جاتا تھا۔ جو مصر کے بادشاہ ہوا کرتے تھے ان کا سرنیم فرعون ہوا کرتا تھا۔ موسیٰ کے دور میں جو فرعون تھا، نام نہیں تھا، سرنیم تھا، وہ جو نام تھا اس کا رامشس نام بتایا گیا ہے۔ تو جو فرعون ہوتے تھے جن کو فرائنہ کے نام سے جانا گیا ہسٹری اور تاریخ میں، تو فرائنہ کے جو بادشاہ تھے یہ پتنگ بازی کیا کرتے تھے۔ یہ اپنے وقت گزاری کے لیے، تفریح تباہ کے لیے، گپ شپ کے لیے پتنگ بازی کیا کرتے تھے، اور ان کے ہاں نشان کے طور پر پتنگ بازی دکھائی گئی ہے۔ یہ دو تاریخ جو ہے مورخین جو پتنگ بازی کی تاریخ بیان کرتے ہیں وہ یہ دو تاریخ بتاتے ہیں۔ ہندوستان میں یہ چیز کیسے آئی؟ کہتے ہیں بدھ مت کے ذریعے سے سب سے پہلے ہندوستان میں پتنگ بازی آئی ہے۔ بدھ مت نے لا کر کے
اس کو یہاں رواج دیا، پھر دھیرے دھیرے جو یہاں کے غیر مسلم راجا مہاراجا تھے انہوں نے اسے پکڑا، اور دھیرے دھیرے ہندوؤں کا یہ تہوار بن گیا جسے بسنت کے نام سے لوگ جانتے ہیں، یہ تہوار کی شکل اختیار کر گئی۔ یہ مختصر ہسٹری اور تاریخ ہے، یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج مسلمان جس طرح اس میں لگے ہوئے ہیں اور جس طرح اس کو کر رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ مسلمانوں کا ہی کوئی تہوار ہے۔ اس لیے یہ ہسٹری اور تاریخ جاننا بہت ضروری ہے۔ تو پتہ چلا مختصر تاریخ سے کہ مسلمانوں کا اس میں کوئی رول نہیں ہے، مسلمانوں کا کوئی کردار نہیں ہے، یا تو جاپانیوں نے دیا، یا فرعونیوں نے دیا، یا بدھ مت نے دیا، یا غیر مسلموں کا تہوار کے طور پر اس کو منایا جانے لگا۔ لیکن افسوس آج مسلمان جس طرح پتنگ بازی کر رہا ہے، پتنگ کے بڑے بڑے کارخانے کھول کے پتنگ بنا رہا ہے، بیچ رہا ہے، اور اس سے زیادہ پتنگ لے کر کے چھت پہ چڑھ کے پورے دن پتنگ بازی کرتا ہے، یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ شاید مسلمانوں کو شریعت کے بارے میں ادنا سا علم نہیں ہے جو لوگ پتنگ بازی کرتے ہیں۔ اگر پتنگ بازی کرنے والوں کو شریعت کے بارے میں تھوڑا سا بھی علم ہو جائے، کبھی وہ پتنگ بازی کے قریب نہیں جائے۔ ہم مسلمان اپنے بچوں کو پتنگ خرید کر لا کے کبھی نہیں دیں گے، نہ ان کو اجازت دیں گے کہ چھت پہ چڑھ کے جا کے پتنگ بازی کرو۔ آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شریعت نے اس کی قباحت کو کس انداز سے بیان کیا ہے، شریعت نے کس طرح اس کی قباحتوں کو بیان کیا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ پہلا نقطہ، اس میں جانی نقصان ہے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں پتنگ کی وجہ سے کتنے حادثات پیش آتے ہیں، آئے دن اخبار میں، آئے دن سوشل میڈیا پہ یہ چیز آتی ہے کہ ایک آدمی بائک چلا رہا تھا، پتنگ کے ڈور نے اس کی گردن کو کاٹ دیا، اس کے ناک کو کاٹ دیا، اس کے کان کو کاٹ دیا، فلاں فلاں جانوروں کو اس کے ذریعے سے ہلاک کر دیا گیا۔ یا تار میں، بجلی کے تار میں وہ ڈور لگ کر کے اس کے ذریعے سے کئی لوگ ہلاک ہو گئے، کئی لوگ چھت پہ چلاتے چلاتے پتنگ نیچے گر کر کے ہلاک ہو گئے، کئی بچے دوڑتے دوڑتے پتنگ کے چکر میں موٹر سائیکل کے سامنے آ کر کے جانی نقصان ہو گیا، ان کا ہلاک ہو گئے۔ اندازہ لگائیے، اس طرح کی خبریں نہیں آتی ہیں؟ بالکل آتی ہیں۔ پتہ چلا پتنگ بازی ایک طرح سے اپنے آپ کو قتل کرنا ہوا، اپنے آپ کو قتل کرنا ہوا۔ جو لوگ پتنگ بازی کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو ہلاک کر رہا ہوں، دوسروں کو ہلاک کر رہا ہوں۔ اور قرآن نے کیا اصول بیان کیا؟ قرآن کریم نے جو ہمیں رول دیا، آپ سورہ نساء پڑھیں، اللہ نے قرآن کریم نے کیا؟ لا تقتلوا انفسکم، لوگوں اپنے آپ کو قتل نہ کرو، ان اللہ کان بکم رحیما، اللہ تو تمہارے ساتھ نہایت مہربان ہے، کیوں اپنے آپ کو قتل کر رہے ہو؟ قرآن نے اس سنگینی کو بیان کیا کہ اگر کوئی پتنگ بازی کر رہا ہے گویا کہ اپنے آپ کو ہلاک کر سکتا ہے، چھت سے نیچے گر سکتا ہے، اس پتنگ کے ڈور کی وجہ سے کئی لوگوں کو ہلاک کر سکتا ہے۔ قرآن نے کہا خبردار، اللہ تو بہت مہربان ہے، اللہ رب العالمین نے تمہارے جانوں کی حرمت کو بیان کیا ہے۔ قرآن کریم اٹھا کے دیکھیں، سورہ مائدہ پڑھیں، اللہ نے جانوں کی حرمت کا احترام کس طرح بیان کیا ہے۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ اللہ نے کتنے اچھے انداز میں سورہ مائدہ کی 32 نمبر کی آیت، 5 نمبر کی سورہ ہے، اللہ نے کہا جس نے کسی ایک نفس کو قتل کیا یا زمین میں فساد کیا، گویا کہ ساری انسانیت کو اس نے قتل کیا۔ ایک کو قتل کرنا گویا سب کو قتل کرنا ہے، اور جس نے ایک زندگی بچائی گویا کہ اس نے سب کی زندگی بچائی۔ اندازہ لگائیے، یہ انسان کے جان کی حرمت اللہ نے بیان نہیں کی۔ اللہ کتنا مہربان ہے ہمارے ساتھ، کتنا رؤوف و رحیم ہے رب العالمین، کہ اللہ کہتا ہے اپنے آپ کو قتل نہ کرو، لیکن پتنگ بازی کرنے والے خود بھی گر کے مرتے ہیں اور اس ڈور کی وجہ سے کئی لوگوں کو مارتے ہیں۔ یہ پہلا نقصان ہے پتنگ بازی کا۔ دوسرا نقصان، دور رسالت میں پتنگ بازی تو نہ تھی، جیسا کہ میں نے بتایا کہ پتنگ بازی بعد کی بات ہے، یہ مصریوں کی یا چینیوں کی ایجاد ہے، لیکن دور رسالت میں اس دور میں لوگ کبوتر بازی کیا کرتے تھے، کبوتر کو لے کر کے اڑاتے اور اس کے پیچھے پیچھے بھاگا کرتے تھے۔ جو حدیث کے ماہرین ہیں، محدثین ہیں، جو فقہا ہیں، اسکالر ہیں، انہوں نے اس حدیث سے اس کو میچ کیا ہے
کہ یہ کبوتر بازی پتنگ بازی سے الگ نہیں ہے، بالکل وہی منظر جس طرح آدمی کبوتر بازی میں کبوتر کے پیچھے پیچھے بھاگتا ہے، ایسے ہی پتنگ بازی میں پتنگ باز پتنگ کا اڑانے والا اس کے پیچھے پیچھے ہی بھاگتا ہے۔ اس لیے کبوتر بازی پر جو وعید حدیث کے طور پر ہے، وہی حدیث پتنگ بازی کے لیے بھی ہوگی۔ اب کیا وعید ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وعید بھیجی ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ ترمذی کی، ابو داؤد کی 4949 40 نمبر کی روایت کتاب الادب کی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، رأى رجلا یتبع حمامۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو کبوتری کے پیچھے بھاگ رہا تھا، کبوتری ہے اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے، جس طرح پتنگ اڑانے والا اپنی نظر اٹھا کے دیکھتا ہے میری پتنگ کہاں گئی دیکھتا رہتا ہے، اس کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے۔ کہا ایک آدمی کبوتری کے پیچھے بھاگ رہا تھا، آپ نے کہا شیطان یتبع شیطانۃ، یہ شیطان ہے جو شیطاننی کا پیچھا کر رہا ہے، یعنی اڑانے والے کو، کبوتر کے پیچھے بھاگنے والے کو بھی آپ نے شیطان کہا، اور کبوتر بازی کو بھی آپ نے شیطان سے تشبیہ دی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ لایانی کام ہے، لغو کام ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں، آنکھوں کی ورزش نہیں، ہاتھ کی ورزش نہیں، پیر کی ورزش نہیں، بلکہ یہ ہاتھوں کی بربادی، آنکھ کی بربادی، پیر کی بربادی، باڈی کی بربادی ہے۔ تو آپ نے کہا یہ تو شیطان ہے جو شیطاننی کا پیچھا کر رہا ہے۔ پتہ چلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں جو لوگ بھی دن بھر چھت پہ جا کے پتنگ بازی کرتے ہیں، ایسے لوگ شیطان ہیں جو ایک شیطاننی کو اڑا رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ان کے لیے وعید کے طور پر ہوگی۔ اور آگے چلیں، مسئلے کو اور وضاحت کے ساتھ سمجھیں۔ آدمی جب پتنگ بازی کرتا ہے تو پتنگ بازی میں یہ ہوتا ہے ایک دوسرے کے پتنگ کو لوٹتے ہیں۔ یہ عام سا بنا ہوا ہے ماحول کہ ہمارے ہاں جیسے ہی کوئی پتنگ کٹی، لوٹنے کے لیے 10 15 25 بچے بھاگتے ہیں اس کے پیچھے۔ پتنگ لوٹنا یہ گویا کی ایسا عمل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ ہم میں سے نہیں ہے جو اس طرح کی چیز کرے۔ پتنگ کو لوٹنا، لوگ دیکھ رہے ہیں سرے عام لوٹنا، یہ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا خطرناک بتایا ہے۔ حدیث میں پتنگ کا لفظ تو نہیں آیا ہے لیکن کامن لفظ آیا ہے، قیامت تک اس طرح کا جو چیز وہی عمل ہوگا اس حدیث سے استدلال کیا جائے گا۔ حدیث دیکھیں آپ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ترمذی کی 1123 نمبر کی روایت ہے۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، امام ترمذی ابواب النکاح کے تحت اس کو لائے ہیں۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا لا شغار فی الاسلام، لوگوں اسلام کے اندر وٹا سٹا نہیں ہے۔ زمانے جاہلیت میں لوگ نکاح کرتے، کہتے تھے تم میری بیٹی لے لو میں تمہاری بیٹی لے لیتا ہوں، وٹا سٹا، تم میری بیٹی لو گے تو میں تمہاری لوں گا، تم میرا لڑکا لے لو میں تمہارا لڑکا لے لیتا ہوں نکاح میں، یہ وٹا سٹا ہے۔ آج بھی اگر کوئی کرتا ہے تو یہ حرام ہے۔ ہاں اگر اپنی مرضی اور رضا سے، رغبت سے، چاہت سے اگر ایسا کچھ ہو جائے تو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، لیکن شرط لگانا کہ میں شادی کر رہا ہوں تمہاری بچی سے، میرا بھی ایک بچہ تم لوگے میں تمہارا لے رہا ہوں، اس شرط کے ساتھ نکاح اور بیاہ اور شادی کر رہا ہوں، اسلام نے حرام قرار دیا۔ لیکن رضامندی کے ساتھ اگر دو بھائی آپس میں اس طرح کے معاملات طے کرتے ہیں، دو رشتہ دار یا دو ملنے والے کرتے ہیں تو شریعت نے کوئی حرج نہیں بتایا ہے، لیکن شرط نہیں ہونا چاہیے۔ کہا لا شغار فی الاسلام، اسلام کے اندر وٹا سٹا نہیں ہے۔ اس کے بعد کہا وَمَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً فَلَيْسَ مِنَّا، جس نے کسی کی چیز لوٹی، کسی کی چیز اچکی، دیکھو من انتہب نہبتن، کوئی چیز کسی کی اچکتا ہے۔ اب آپ بتائیے پتنگ کاٹنے والا جب کاٹتا ہے تو کیا اس کا پتنگ ہوتا ہے جو پیچھے پیچھے بھاگتا ہے؟ تو دوسرے کی چیز ہوتی ہے۔ لوٹنے والے دوسرے بھاگ رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھیے من انتہب نہبتن فلیس منا، اگر آپ نے کسی کی چیز اچکی ہم میں سے نہیں ہے۔ اگر کوئی کسی کی چیز اچکتا ہے، اس کی ملکیت نہیں، اس کی چیز نہیں اور وہ لے رہا ہے، نبی نے کہا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اندازہ لگائیے، غور کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کتنی واضح ہے، کتنی کلیئر ہے کہ پتنگ بازی کرنے والے غلطی کرتے ہیں، اس حدیث کے زد میں آتے ہیں کہ دوسرے کی چیز وہ دیکھتا رہتا ہے، میری چیز جا رہی ہے، کئی لوگ پیچھے بھاگ رہے ہیں باقاعدہ اور لوگوں کے سامنے اچک لیتا ہے وہ۔ اللہ کے نبی نے کہا اس طرح کا عمل کرنے والا ہم میں سے نہیں ہے۔ پتہ چلا
ڈور چاہے لوٹ رہا ہو، چاہے پتنگ لوٹ رہا ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے سخت وعید بھیجی ہے، اور پتنگ لوٹنے والے لوگ اس میں شامل ہیں۔ آگے چلیں، آپ دیکھیں جو لوگ پتنگ بازی کرتے ہیں ایک دوسرے کے پتنگ کو کاٹنے میں لگے رہتے ہیں۔ پتنگ بازی کا مطلب یہی ہے، چھت پہ چڑھ کے اگر ایک آدمی پتنگ اڑائے تو وہ اس کو کچھ نہیں لگے گا، 1-2 گھنٹے کے بعد واپس چلا آئے گا، لیکن 10-15 پتنگ باز اوپر چڑھے ہوں، آپس میں وہ اس کی کاٹ رہا ہو، وہ اس کی کاٹ رہا ہو، تب اس کو پتنگ بازی ہم کہتے ہیں۔ دیکھیے پتنگ بازی ایک دوسرے کو تکلیف دینا، جب کوئی پتنگ باز دوسرے کے پتنگ کو کاٹتا ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے، دشمنی ہوتی ہے، حسد پیدا ہوتی ہے، ایک طرح سے تکلیف ہو رہی ہے کہ دیکھو میرے پتنگ کو اس نے کاٹ دیا، اب دشمنی شروع، میں اس کے کاٹوں گا، اچھا میں اس کے موقع میں رہوں گا، آپس میں دشمنیاں ہوتی ہیں۔ یہ جو عمل ہے جس کی وجہ سے دشمنی پیدا ہو رہی ہے، شریعت نے اسے غلط قرار دیا ہے، گناہ قرار دیا ہے کہ ایک دوسرے کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے۔ اور پتنگ باز ماں باپ کو بھی تکلیف اس ناحیے سے پہنچاتے ہیں کہ ماں باپ نہیں چاہتے کہ میری اولاد چھت پہ چڑھے، گھنٹوں گھنٹوں جا کر کے وہاں پتنگ اڑائے، ماں باپ سمجھاتے ہیں، ماں باپ اسے ڈانٹتے بھی ہیں، لیکن اولاد ہے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیا یہ ماں باپ کی نافرمانی نہیں ہے؟ ماں باپ کو تکلیف دینا نہیں ہے؟ بالکل تکلیف دینا ہے۔ اب اگر کوئی شخص کسی مسلمان کو تکلیف دے یا اپنے ماں باپ کو تکلیف دے، کتنا بڑا جرم عظیم ہے، اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ قرآن کریم نے اس کو سورۃ الاحزاب جو 33 نمبر کی ہے، آیت نمبر 58 میں اللہ نے بیان کیا، کہا الذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، کہا جو لوگ مومنوں کو چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں ان کو تکلیف دیتے ہیں، ان الذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا، بغیر کسی گناہ کے، کوئی گناہ کوئی غلطی نہیں ہے، پتنگ باز کوئی گناہ غلطی نہیں کرتے ہیں، دو پتنگ اڑانے والے، لیکن آپس میں ایک دوسرے کو کاٹنے میں لگے رہے، تکلیف دے رہے ہیں ایک دوسرے کو۔ ماں باپ پریشان ہیں کہ بیٹا میرا دن بھر کھا نہیں رہا ہے، بھوک کے مارے تڑپ رہا ہے، بس چھت پہ بیٹھا ہے مست ہے، نہیں میں تو پتنگ اڑاؤں گا ہی۔ کتنی دل آزاری ماں باپ کی ہو رہی ہے۔ کیا مومن مرد اور عورتوں کو تکلیف نہیں پہنچائی جا رہی ہے بغیر کسی جرم کے؟ فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، قرآن نے کہا یہ معمولی جرم نہیں ہے، یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ ایسے لوگ بہتان اور واضح گناہ کو اٹھاتے ہیں، ایسے لوگ مجرم ہیں اللہ کی نظر میں جو اس طرح کا جرم کرتے ہیں۔ اندازہ لگائیے، غور کیجئے، پتہ چلا یہ چیز کہاں سے پیدا ہوئی، پتنگ بازی کی وجہ سے کتنا بڑا نقصان اٹھایا، شریعت کی مخالفت ہوئی۔ آگے چلیں آپ، پتنگ بازی کی وجہ سے رنجشیں پیدا ہوتی ہیں، دلوں میں حسد اور کینہ پیدا ہوتا ہے۔ آپ کے چھت کے بغل میں رہنے والا، اس نے آپ کے پتنگ کو کاٹ دیا، آپ کہیں نہ کہیں اس کے دل میں خوشی نہیں ہوگی کہ میرے پتنگ کو کاٹ دیا، خوش نہیں ہوں گے، دل میں رہے گا کہ کبھی نہ کبھی موقع اس سے لوں گا۔ آپ کے دل میں اس کے تئیں تنگی پیدا ہو جاتی ہے، حسد پیدا ہو جاتی ہے۔ اور قرآن نے اس کو کیسے بیان کیا؟ قرآن کریم سورہ مائدہ جو 5 نمبر کی سورہ ہے، آیت نمبر 91 نمبر کی سورت ہے، آیت نمبر 91 ہے، 91 نمبر کی آیت ہے، اللہ نے کہا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، کہا یہ شیطان ہے، کہا یہ شیطان ہے تمہارے درمیان دشمنی یا دعوت ڈالنا چاہتا ہے شراب اور جوئے کی وجہ سے۔ اس دور میں شراب اور جوئے کی شکل عام تھی، آپس میں اس کی وجہ سے حسد، جلن اور لڑائی جھگڑے ہوا کرتے تھے۔ آج پتنگ بازی کی وجہ سے یہ سارے کام ہو رہے ہیں، یہ ساری پتنگ بازی کی وجہ سے۔ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، اور یہی نہیں، پتنگ باز دن بھر رہتا ہے، نہ اللہ کا ذکر کر پاتا ہے نہ نماز پڑھ پاتا ہے۔ ہوتا ہے ایک آدمی پتنگ بازی پہ چلا جائے، وہ کہے گا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، نہیں، بس وہ دیکھتا رہے گا، یہاں گئی میری پتنگ، وہاں گئی۔ یا کچھ ایسے لوگ ہیں جو گانے بجانے کے ذریعے سے اپنے پتنگ کو اڑاتے ہیں، وہاں اور زیادہ حرام کام ہو گیا کہ اسلام نے جسے حرام قرار دیا اس کے ذریعے سے پتنگ اڑا رہا ہے، گا رہا ہے، بجا رہا ہے، کھا رہا ہے، مستیاں کر رہا ہے اور پتنگ اڑائے جا رہا ہے۔ اللہ یہی تو کہہ رہا ہے وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، یہ چیزیں تو تمہیں اللہ کے ذکر سے روکنے والی ہیں، یہ چیزیں تو نماز سے روکنے والی ہیں۔ هَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، اللہ نے کہا کیا باز آنے والے ہو، تم باز آؤ گے؟ سوالیہ انداز میں کہ جو چیز تمہیں نماز سے روک دے، اللہ کے ذکر سے روک دے،
آپس میں تمہارے دلوں میں رنجش پیدا ہو جائے، دشمنی اور عداوت پیدا ہو جائے، یہ چیز شیطانی ہے، کیا تم باز آؤ گے؟ یہ شیطان تمہیں کروا رہا ہے، کیا اس شیطانی عمل سے اپنے آپ کو روکو گے؟ اندازہ لگائیے کتنے واضح انداز میں اللہ نے بتا دیا ہے۔ آگے چلیں، جب ہم چھتوں پہ چڑھتے ہیں کیا سب کے چھت برابر ہیں؟ کسی کا چھت اوپر ہے، کسی کا نیچے ہے۔ جس کا نیچے ہے کیا اس کی بہن بیٹیاں بے پردہ نہیں ہوتی ہے گھروں میں؟ ظاہر سی بات ہے، گھروں میں کوئی برقع لگا کے نہیں بیٹھی رہتی ہے، دوپٹہ ہے بھی نہیں بھی ہے، شریعت نے اجازت دی ہے، گھر کے اندر ہے نہیں دوپٹہ لیتی ہے کوئی بات نہیں، اس کی چار دیواری ہے، اپنے گھر کے چار دیواری میں ہے۔ آپ چھت پہ چڑھے ہیں، کسی کی بہن اور بیٹی پہ نظر پڑ رہی ہے آپ کی، کتنا بڑا جرم عظیم ہو رہا ہے۔ گھنٹوں 10 منٹ 5 منٹ کی بات نہیں ہے کہ آدمی پردے کے پیچھے چھپ جائے گی، 10-5 منٹ کی بات ہے، کوئی ایمرجنسی معاملہ ہے، چھت پہ گئے ہیں کچھ لوگ، یہاں تو گھنٹوں کھڑے ہیں آپ، کسی کی بہن کو دیکھ رہے ہیں، کسی کی بیٹی کو دیکھ رہے ہیں، کسی کی بیوی کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ کسی کی عزت کو نیلام نہیں کر رہے ہیں پتنگ بازی کے چکر میں؟ شیطان آپ سے جرم عظیم نہیں کروا رہا ہے، گناہ کبیرہ نہیں کروا رہا ہے؟ قرآن سورہ نور پڑھیے، 24 نمبر کی جو سورہ ہے، آیت نمبر 30 میں اللہ نے کہا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ لوگوں اگر تمہارے اندر ایمان ہے، اللہ ایمان والوں سے خطاب کر رہا ہے کہ مسلمان ہو، کہو مسلمانوں سے اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ پتنگ باز اپنی نگاہ کو نیچی رکھ پائے گا؟ نہیں رکھ پائے گا، پتنگ نے اڑا ہی نہیں پائے گا۔ اللہ نے کہا ایمان تمہارے اندر ہے تو اپنی نگاہ کو نیچی رکھو۔ چھت پہ بھی جانا ہے، سڑک پہ روڈ پہ چلنا ہے تو ایسے چاروں طرف دیکھتے ہوئے نہیں چلنا ہے، نگاہ نیچی کر کے چلو، اپنے سامنے دیکھو، نیچی اور سامنے دیکھو، یہ طریقہ ہے ایمان والوں کا۔ اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرو، یہی تمہارے لیے ستھرائی اور پاکیزگی ہے۔ اللہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے، جانتا ہے، اللہ سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے۔ اندازہ لگائیے، غور کیجئے، کیا یہ سارے جرم نہیں ہو رہے ہیں پتنگ بازی میں؟ شریعت کی یہ ساری چیزیں مخالفت میں نہیں آ رہی ہیں؟ کتنی زبردست پتنگ باز مخالفتیں کر رہا ہے شریعت کا، اس کے باوجود بھی پتنگ بازی کرنا صحیح ہوگا، درست ہوگا؟ کوئی کہہ سکتا ہے عقل مند کہ نہیں تھوڑے سے وقت کے لیے میں اڑا کر کے چلا آتا ہوں، دل کی تفریح کے لیے چل کے آتا ہوں، درست نہیں ہو سکتا ہے۔ اور سب سے آخری بات سنیے، سب سے بڑی بات کیا ہے؟ یہ غیروں کی مشابہت ہے، یہ فرعونیوں کی مشابہت ہے، یہ چینیوں کی مشابہت ہے، یہ شرک کرنے والوں کی مشابہت ہے۔ جو لوگ شرک کر رہے ہیں ایسے لوگوں کی مشابہت اختیار کر کے ہم پتنگ بازی کر رہے ہیں۔ یہ اسلام کا کوئی حصہ نہیں ہے، یہ اسلام کا کوئی حصہ نہیں ہے، یہ غیروں کی مشابہت ہے۔ اور میرے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف ارشاد فرمایا، ابو داؤد کتاب اللباس کی 4031 نمبر کی جو روایت ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے انہی میں سے ہوگا۔ فرعونی ہو جائیں گے ہم اگر ہم پتنگ بازی کے شوقین ہیں، گھنٹوں جا کے پتنگ اڑا رہے ہیں چھتوں پہ، تو ہم مسلمان نہیں رہ گئے، اسلام ہمارا چھن رہا ہے۔ فرعونیوں کا یہ کام تھا، ہم فرعونی بن رہے ہیں، چینیوں کا کام تھا، مشرکوں کا یہ کام ہے، ہم مشرک بن رہے ہیں، کیونکہ نبی نے کہا جن کی مشابہت اختیار کرو گے ان کے ساتھ رہو گے۔ اس سے زیادہ واضح حدیث دیکھ لیجئے، اس سے زیادہ واضح حدیث صحیح بخاری کے اندر 71 نمبر کی کتاب الادب کی جو روایت ہے، انس بن مالک جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں، 10 سال تک انہوں نے خدمت کی ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سائل آیا، سوال کرنے والا آیا، کہا مت الساعہ، اللہ کے نبی بتائیے قیامت کب واقع ہوگی، قیامت کے بارے میں بتائیے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ وما عادت لها، آپ نے سوال کو خوبصورت بنایا، کہا قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہو، قیامت تو آ کے رہے گی لیکن تیاری کیا ہے، کیا تیاری کیا تم نے؟ کہا اللہ کے نبی ما عادت لها من کثیر صوم ولا صلاۃ ولا صدقۃ، اللہ کے نبی میں نے بہت زیادہ نمازیں تو نہیں پڑھی ہیں، بہت زیادہ روزے تو نہیں رکھے، بہت زیادہ صدقہ تو نہیں کیا ہے، وَلَكِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، لیکن ہاں میں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کبھی نہیں کی۔ نیکیاں بہت زیادہ نہیں ہے کہ نوافل ایکسٹرا میں نے کر رکھے ہوں، جو فرائض ہیں اس کو ادا کر رہا ہوں، لیکن ہاں کبھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں نے نہیں کی ہے۔ آپ نے کہا انت مع من احببت، قیامت کے دن جس سے تو محبت کرتا ہے انہی کے ساتھ ہوگا۔ المرء مع من احب، 70 نمبر کی جو روایت ہے، اس سے پہلے کی جو روایت ہے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انسان جس سے محبت کرتا ہے ان کے ساتھ رہتا ہے۔ صحابہ نے سوال کیا اللہ کے نبی ہم ایک شخص سے محبت کرتے ہیں، قوم سے محبت کرتے ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، صرف محبت کرتے ہیں، کیا ہوگا؟ آپ نے کہا المرء مع من احب، جو آدمی جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ اندازہ لگائیے کہ آپ پتنگ بازی کرنے والے ایمان والوں کے ساتھ ہوں گے، مسلمانوں کے ساتھ ہوں گے، صحابہ کے ساتھ ہوں گے، محدثین اور فقہا کے ساتھ ہوں گے، نیک لوگوں کے ساتھ ان کا شمار ہوگا؟ نہیں، ایسے لوگ فرعون کے پیچھے ہو سکتے ہیں، ایسے لوگ مشرکوں کے پیچھے ہو سکتے ہیں، کیونکہ ان کو محبت انہی لوگوں سے ہے، انہی کے ساتھ محبت ہے، دن رات یہی کام ان کا بنا رکھا ہے۔ ظاہر سی بات ہے انجام بھی اتنا خطرناک ہوگا۔ پتہ چلا یہ پتنگ بازی جو ہم کرتے ہیں تفریح تباہ کے لیے، جو ہم سمجھتے ہیں بس وقت گزاری ہے، ایک شوق پورا کرنا ہوا، یہ شوق ہی نہیں ہے، یہ دین کی سراسر مخالفت بھی ہے، یہ دین کا مذاق اڑانا بھی ہے، شریعت کی کئی مخالفتیں اس میں نظر آتی ہے۔ اس لیے ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے ہم ایسے قبیح عمل سے اپنے آپ کو بھی بچائیں، اپنے اولاد کو بھی بچائیں، اپنے خاندان کو بھی بچائیں۔ اسی میں ہمارے لیے خیر ہے، اسی میں ہمارے لیے بہتری ہے، ورنہ دنیا آخرت کی تباہی و بربادی ہمیں اس کے ذریعے سے مول لیا جا سکتا ہے، ورنہ اس کے ذریعے سے آپ کی آخرت برباد ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، خصوصاً 14 تاریخ کو جو تہوار کے طور پر منایا جائے گا، ایسے موقع پر مسلمانوں کی جو عادت قبیحہ ہے، چھت پہ چڑھ کر کے گانے بجانے کے آلات لے کر کے، کھانے پینے کے آلات لے کر کے دن بھر چھت پہ وقت گزارنا، گویا کہ یہ اتنا شریعت کی مخالفت ہے، اتنی شریعت کی مخالفت ہے کہ ایسی مخالفت کا اندازہ آپ لگا نہیں سکتے ہیں۔ اس لیے آپ خالص توبہ کریں کہ ماضی میں جو ہوا سو ہوا، پاسٹ میں آپ نے جو کیا سو کیا، لیکن اب شریعت کی بات تو کلیئر ہو گئی، کتاب و سنت کی بات تو کلیئر ہوگی۔ اب انشاءاللہ خالص توبہ کے ساتھ نہ ہم اوپر جائیں گے، نہ ہماری اولاد جائے گی، نہ ہم اس طرح کے قبیح عمل میں اپنے آپ کو شریک کریں گے۔ اللہ سے ہم دعا کریں جو بھی باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں کہی گئی، اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں سمجھنے، عملی زندگی میں اسے نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ زندگی کے ہر موڑ پہ ہمیں کتاب و سنت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم میں سے بہت سارے لوگ بیمار ہیں، کئی لوگ ہاسپٹلوں میں ہیں، اللہ ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمارا جب آخری وقت ہو تو ہمارے زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ جاری و ساری ہو۔ اللہ محشر کی گھڑی بڑی سخت ہے، تکلیف دہ ہے، اللہ محشر کی گھڑی سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے سوال و جواب میں ہمارے لیے آسانی عطا فرما۔ اللہ قبر کے جو عذاب ہیں ان سے ہماری حفاظت فرما۔ رب العالمین ہمارا رزلٹ قیامت کے دن ہمیں سیدھے ہاتھ میں تھما۔ اللہ ہم تمام لوگوں کو جنت الفردوس میں جگہ دے، اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔